اعظم بزدل ہے جو کشمیر کے لیے بات نہیں کر سکتا۔ کشمیر پر حملہ ہوا تو ہمارے وزیر اعظم کا جواب ہوتا ہے میں کیا کروں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاتمے کی بات کرنے والے یہاں عوام دیکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کشمیری عوام نے 3 نسلوں سے ہمارا ساتھ دیا۔ نازی مظفر آباد میں مریم نواز شریف نے کہا کہ کان کھول کر سن لیں کہ نون لیگ اب وہ نون لیگ نہیں رہی۔ نون لیگ کا اگر جیتا ہوا الیکشن چوری کیا گیا تو راجہ فاروق حیدر، آزاد کشمیر نون لیگ اور مریم نواز آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن ان کا اتنا خوف ہے کہ نواز شریف کے بغیر ان کی کوئی بات شروع ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے کشمیری الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ اسی حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب کوہالہ سے داخل ہوئی تو دیکھا کہ نوجوانوں نے میری اور نواز شریف کی تصویر والی قمیض پہن رکھی تھی اور کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف کے نعرے لگا رہے تھے۔ مظفر آباد کے جلسے میں نواز شریف کے ساتھ آئی اور کہا کہ میری رگوں میں کشمیری خون ہے، میری رگوں میں کشمیری باپ اور کشمیری ماں کا خون ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا پلان دے دیا، لانگ ٹرم پالیسی نہ ہوا تو الیکشن ٹو الیکشن منصوبہ بندی ہوتی ہے، پھر مافیا فیصلے تبدیل کرا دیتا ہے۔ ہم ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، باہر سے پیسے نہیں آئیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ کامیاب دورہ اسے کہا جاتا ہے جس میں زیادہ بھیک لے کر آئی جائے۔ اب ہم پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تیسرے راستے پر چل نکلے ہیں۔ ماحول دوست الیکٹرک بائیک کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ مفادات کے لیے پالیسیاں بنانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت نے پاکستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 70 سالوں میں 40 سے 50 ہزار غیر ملکی پاکستان آئے جن کا کچھ علم نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر ملکیوں کو ایلین کارڈ کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ہوگی۔ افغانستان میں کرونا کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ترخم بارڈر پر 4 سے 5 ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستانیوں کے لیے بار کھلوا دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے فرائض میں غفلت برتنے والے 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ عوامی مسائل کا ازالہ نہ کرنے والے افسران کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، ایکسین ہائی وے، ایم ایس ٹیچنگ اسپتال، سینٹرل جیل سپرنٹینڈنٹ اور تحصیلدار کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مظفر گڑھ کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے آپ پاک اتھارٹی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر قانون کوآپریٹو پنجاب راجہ بشارت کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب سیکریٹریٹ نے جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی کے ارکان میں آپ پاک اتھارٹی کے سربراہ اور سی ای او، محکمہ خزانہ، ہاؤسنگ اور پی اینڈ ڈی کے سیکریٹری اور پنجاب صاف پانی کمپنی کے سی ای او شامل کیے گئے ہیں۔ معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا کہ اپوزیشن کو تکلیف عوام کے مسائل کی نہیں بلکہ اقتدار سے دوری کی ہے۔ پی ڈی ایم اور اس سے باہر اپوزیشن جماعتوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں اندھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزامات ان کی حقیقت عیاں کرتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے احتساب عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور میں بجلی کافی اور سستی ترین تھی، قوم کے اربوں روپے بچائے گئے ہیں۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے، جس دوران شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ شہباز شریف نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے، نواز شریف کی نگرانی میں بجلی منصوبے لگائے، ہمارے دور میں بجلی کافی تھی اور سستی ترین تھی۔ میٹرک کے بعد سائنس گروپ کا 9ویں کلاس کا پہلا پرچہ بھی امتحانی وقت شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ کراچی میں ہونے والے سائنس گروپ 9ویں کلاس کا ریاضی کا پرچہ امتحانی وقت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ 9ویں کلاس کا ریاضی کا پرچہ 9:30 بجے شروع ہونا تھا، تاہم 9:15 بجے ریاضی کا پرچہ سوشل میڈیا پر آؤٹ ہو گیا۔ ایف آئی اے میں تبادلوں کی آندھی چل پڑی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے 18 ماہ سے زائد امیگریشن ونگ میں عرصہ گزارنے والوں کو واپس مختلف ونگز میں تعینات کر دیا ہے۔ لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر 1.5 سال کا عرصہ مکمل کرنے والے ایف آئی اے امیگریشن حکام کو واپس مختلف ونگز میں تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے مختلف ونگ سے 82 کے قریب حکام کو لاہور اور سیالکوٹ کے ایئرپورٹس پر امیگریشن میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اے ایس آئی اور کانسٹیبل شامل ہیں۔ اب کچھ بات کریں گے مہلک وائرس کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ناظرین، کرونا وائرس سے مزید 24 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,493 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,67,633 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,683 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,47,347، سندھ میں 3,43,303، خیبر پختونخوا میں 1,38,855، بلوچستان میں 27,502، گلگت بلتستان میں 6,639، اسلام آباد میں 83,259 اور جبکہ آزاد کشمیر میں 20,728 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ناظرین، وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عید پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتے اور نہ ہی ملک گیر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کیسز پر آج وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دیں گے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں انتظامیہ نے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے بازاروں، سینما ہال اور گھروں، جبکہ ریسٹورنٹس، بیکریوں اور دکانوں میں کام کرنے والے افراد کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ان میں صدر، ڈیفنس، کلفٹن اور لیاری سمیت دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بلیٹن میں کچھ بات کریں گے بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمان پر چاقو سے حملہ کیا گیا، مگر گارڈز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ حملہ آور نے نماز فجر کے بعد مفتی تقی عثمانی سے علیحدگی میں بات کرنے کا کہا، جس پر مفتی تقی عثمان اس کے ساتھ ایک طرف ہو گئے، جہاں حملہ آور نے چاقو نکال کر مفتی تقی عثمانی پر حملہ کر دیا، مگر گارڈز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو پکڑ لیا۔ حملے میں مفتی تقی عثمانی کو
कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी जलालपुर जट्टा के महल्ला फैसल कॉलोनी में 35 साला शख्स ने अपनी 32 साला हमसाई को गोली मारने के बाद खुदकशी कर ली है। शक जाहिर किया जा रहा है कि दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। थाना सिटी जलालपुर जट्टा के महल्ला फैसल कॉलोनी में 35 साला इरफान ने अपनी 32 साला पड़ोसन शबाना बीबी जोजा वकास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली है। जबकि वाक़े की इतला मिलते ही SHO थाना सिटी जलालपुर जट्टा ने मौके पर पहुंचकर नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि बहावलपुर की जहां पर IT डिपार्टमेंट का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं बहावलपुर से ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ राहील ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने डिपार्टमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर केक काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। मैं एज ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस फैकल्टी से, इनकी प्रेजेंटेशन से। इन्होंने अपना 1 साल पूरे होने का हक अदा किया है और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा सेट किया है। हमने 1 साल में अचीवमेंट्स, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि एकेडमिकली भी हम लोगों ने अचीव किया और इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर एनहेंसमेंट की तरफ भी चलेंगे। 2 हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल का, और इसके अंदर हम अपनी फैकल्टी को और अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनली कमिटेड हमारी फैकल्टी है और बहुत ही अच्छा ट्रेन डेडिकेटेड हमारा स्टाफ है। और मैं साथ ही अपने स्टूडेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने 1 साल के अंदर कोई ऐसी, जिसको आप कह सकते हैं कि दूसरी एक्टिविटी के अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट अपनी रखी, प्रोफेशनल अपनी कमिटमेंट रखी। तो ये इंशाल्लाह डिपार्टमेंट और बेहतरी की तरफ जाएगा। हम अगले साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, वर्कशॉप्स भी करेंगे, वेबिनार भी करेंगे। फ्यूचर के हवाले से यही है, हम जिस तरह आज कुछ वाइस चांसलर ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि इंडस्ट्री को समहाउ रिलेट किया जाए एकेडमिक के साथ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समहाउ इंडस्ट्री को अपने साथ और उन तमाम कोर्सेज में फोकस करें जहाँ पे इंडस्ट्री हमारे साथ शामिल हो सकती है, और उम्मीद है कि हम इस कोशिश में जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हमने जो है वो 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है IT डिपार्टमेंट ने, और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की है, और इसमें जो है वो जो रिमार्केबल बात है वो ये है कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं विद इन ईयर 400 से जो है वो 1000 की तरफ आ गए हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें हमारे नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे वो चल रहे हैं, और हम बहुत तेज़ी से जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये हमारे स्टूडेंट जो है वो मार्केट में आएंगे तो वो ज़रूर जो है वो एक अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट का नाम और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। 1000 से ज़ायद तलबा इस डिपार्टमेंट में ज़ेरे तालीम हैं, जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम देकर मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन हामिद अली के साथ राहील ताहिर, ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़, बहावलपुर। रिपोर्ट आपने तो है मुल्क भर के इलाकाई खबरों का। नाज़रीन, गुजरात पुलिस ने गुज़श्ता माह जून में 298 खतरनाक इश्तिहारी, 60 डकैत गैंग्स के 22 कारिंदे, 86 मुनशियात फरोश और 120 असला बरदार गिरफ्तार किए हैं। चोरों और डाकुओं से 34 लाख रुपए से ज़ायद की मालियत का माल मसरूका बरामद किया है। DPO गुजरात उमर सलामत की ज़ेर क़यादत पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO गुजरात ने इस सिलसिले में ज़िला भर में तजर्बाकार अफसरान की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील देकर उन्हें मुख्तलिफ टास्क दे रखे हैं। पुलिस टीमों ने गुज़श्ता माह कड़ी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाकर ज़िला भर में डकैती
اور راہزنی کی 24 وارداتوں میں ملوث 7 خطرناک گینگز کے 22 کرندے گرفتار کر لیے ہیں، جن کے قبضے سے مجموعی طور پر 34 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد ہوا، جو بعد ازاں اصل مالکان کو واپس لوٹا دیا گیا۔ ڈی پی او ہری پور اور ڈپٹی کمشنر ہری پور نے متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام علماء کرام سے میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈی پی او ہری پور کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے موقع پر بھی علماء کرام پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ متحدہ علماء کونسل ہری پور کی دعوت پر ڈی پی او ہری پور کاشف ذوالفقار اور ڈپٹی کمشنر ہری پور مغیث ثناء اللہ کا دارالعلوم تعلیم اسلام ملکیارہ کا دورہ کیا۔ متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام مختلف مسالک کے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں متحدہ علماء کونسل کے صدر قاضی غلام مجتبیٰ اور دیگر علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں شریف شہریوں کا منشیات فروخت نہ کرنا جرم بن گیا ہے۔ تھانہ فیروز والا پولیس کی گنڈا گردیاں عروج پر ہیں۔ چوکی لاباں والا کے گاؤں میں پولیس گھروں پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے لاکھوں روپے نقدی اور سامان اٹھا کر لے گئی ہے۔ متاثرہ شہریوں نے کرپٹ پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ فیروز والا پولیس شہریوں کو انصاف دلوانے کی بجائے خود ڈکیتیوں کا روپ اختیار کرنے لگی ہے۔ پولیس ڈکیت بن گئی، جبکہ ایس ایچ او فیروز والا نے نفری کے ہمراہ غازی ککے گاؤں میں گھروں پر حملہ کرتے ہوئے لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق فیروز والا پولیس ملازمین نے 8 لاکھ روپے نقدی، 5 تولے سونا، 2 موٹر سائیکلز، 2 لیپ ٹاپ اور 4 موبائل فونز اٹھا کر لے گئے۔ فیروز والا پولیس نے گھروں کے سامان میں اے سی، ایل سی ڈی اور یو پی ایس کی بیٹریاں تک اٹھا کر لے گئے ہیں۔ گھر میں کھڑی کار کے شیشے توڑ دیے۔ فیروز والا پولیس خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے غلیظ قسم کی گالی گلوچ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سیالکوٹ تھانہ سول لائن پولیس کی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث طیب حسن عرف بادشاہ گینگ سرگنا سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے مال مسروقہ میں نقدی، موٹر سائیکلز، قیمتی سامان، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ عبدالغفار کسرانی کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سٹی سرکل کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سول لائن سب انسپکٹر تحسین محسن نے ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف جاری خصوصی مہم میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث طیب حسن عرف بادشاہ گینگ کے ملزمان طیب حسن عرف بادشاہ، محمد سفیان، محمد توصیف، نعمان ولد محمد عرفان، علی رضا ولد محمد یوسف کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے نقدی 3 لاکھ روپے، 2 موٹر سائیکلز، قیمتی سمارٹ موبائل فونز اور پسٹل 30 بور، 4 عدد گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزمان نے ڈکیتی اور چوری کی 19 وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے، جن کی گرفتاری سے 7 مقدمات درج اور ٹریس ہوئے ہیں۔ کنکوٹ وابڈا عملے کی غیر قانونی اور کنڈا کنیکشنز کے خلاف کارروائی۔ ڈائریکٹ کنیکشنز کاٹ کر تاروں کو آگ لگا دی ہے۔ کنکوٹ کے مختلف علاقوں میں وابڈا عملے نے متی اللہ، محمد علی باجگانی اور دیگر نے کارروائی کرتے ہوئے گلیشیر محلہ میں کئی غیر قانونی کنڈا کنیکشنز کاٹ کر تاروں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ دوسری طرف شہری وابڈا والوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر دوبارہ سرے عام کنڈا کنیکشن لگانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی نے ویکسینیشن سینٹرز پر مقرر ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہر تحصیل میں فکس سینٹرز بڑھانے کا حکم جاری کیا ہے۔ ڈی ایچ او اور تمام ایم ایس کو کارکردگی بہتر بنا کر مثبت نتائج دینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی زیر صدارت کورونا ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور تحصیلداروں سمیت ڈی ایچ او، ڈی ایم او، ڈی ایم پی، پی پی ایچ اور تمام اسپتال کے ایم ایس کو کورونا کے متعلق فوکل پرسن ڈاکٹر اعجاز پتافی اور این سٹاف آفیسر ڈاکٹر وقار ڈہر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کی عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تحصیل سطح پر ویکسینیشن سینٹرز بڑھائے جائیں گے تاکہ لوگ آسانی سے ویکسین کروا سکیں۔
ننکانہ صاحب میں جائیداد کے لالچ نے رشتوں کا تقدس بھی بھلا دیا ہے۔ سگے بھائیوں نے مبینہ طور پر آبائی گھر ہتھیانے کے لیے بہن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس حرکت میں نہ آئی۔ متاثرہ خاتون کا وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ننکانہ صاحب کے محلہ رسول نگر میں سنیہ شفیع اپنی بیوہ، والدہ اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ 4 مرلے کے آبائی گھر میں رہائش پذیر ہے۔ سنیہ شفیع کے مطابق اس کے سگے بھائیوں نے محمد اسلم اور اکرم نے اسے آبائی گھر میں حصہ لینے کے مطالبے سے دستبردار کروانے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا اور مختلف اوقات میں جان سے مار دینے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ سنیہ شفیع نے اپنے بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے تحریری درخواستیں بھی جمع کروا دی ہیں، مگر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آنے اور تحریری درخواستوں کے باوجود تاحال ملزمان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے۔ ناظرین، کارڈف دورہ انگلینڈ پر موجود پاکستان کرکٹ ٹیم پہلے ون ڈے میچ میں انگلینڈ کے خلاف میدان میں اتر چکی ہے۔ میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر شاہینوں کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی بلے باز سعود شکیل آج ڈیبیو کر رہے ہیں، جبکہ سہیب مقصود کی بھی 5 سال کے بعد اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ کارڈف کا پہلا میدان بہت اچھا ہے، یہاں کھیلنے کا مزہ آتا ہے، امید ہے اچھا مقابلہ ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز حارث سہیل انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ بائیں ہاتھ کے بلے باز حارث سہیل اہم سٹریننگ انجری کے باعث انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق حارث سہیل کا MRI اسکین بدھ کو ہوگا، جس سے پتہ چلا کہ گریڈ 3 انجری کا شکار ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے حارث سہیل کو 4 ہفتے کا آرام کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یورو فٹبال کپ میں انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فاتح ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں ڈنمارک کو 2-1 سے شکست دی ہے۔ فائنل انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان لندن میں ہوگا۔ انگلینڈ کی 5 دہائیوں بعد یورو کپ فائنل میں رسائی متحدہ ٹیموں کے سنسنی خیز مقابلے کے باعث تماشائیوں کی سانسیں اوپر نیچے ہوتی رہی۔ دوسرے ہاف کے اختتام تک دونوں ٹیموں کا سکور 1-1 سے برابر رہا۔ فیصلہ پینلٹی کک پر انگلینڈ کے حق میں ہوا۔ فائنل میں رسائی پائی۔ فاتح ملنے پر لندن میں جشن منایا گیا، لوگ خوشی سے ناچتے سڑکوں پر نکل آئے۔ بین الاقوامی خبرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے ناظرین اب کچھ بات کریں گے بھارت میں جاری بربریت کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ہیرو برہان وانی کی شہادت کے موقع پر بھارت کا ظلم نہ رک سکا۔ مزید 5 کشمیری شہید کر دیے گئے۔ حریت رہنما مشتاق الاسلام کو سری نگر سے گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کا ظلم جاری ہے۔ غازی فوج نے ضلع کلگام اور ضلع پلوامہ میں 2 اور ضلع کپوارہ میں 1 کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ موبائل فون سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی۔ بھارتی فوج نے حریت رہنما مشتاق الاسلام کو سری نگر کے علاقے سے گرفتار کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ جبل علی رپورٹ کی رات گئے زوردار دھماکہ ہوا ہے، جسے پورا دبئی ہل کر رہ گیا۔ دھماکے کے بعد بندرگاہ پر کھڑے کنٹینرز میں آگ لگ گئی، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے رہے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے اور دروازے بھی ٹوٹ گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے دبئی میں سنی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ابھی تک دھماکے سے کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پرامن افغانستان کے لیے پاکستان اور امریکہ مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے افغانستان میں مشترکہ مفادات ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام پڑوسی ممالک کے مفاد میں ہے اور پرامن افغانستان کے لیے ہمسایہ ممالک کو اپنا اثر رسوخ بہتر انداز میں استعمال کرنا ہوگا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ حال ہی میں پاکستان کئی معاملات میں مددگار رہا. افغانستان میں امن کے لیے علاقائی تعاون اہم ہے. جدوجہد آزادی کی علامت برہان وانی کی 5ویں یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے. بھارتی مظالم کے خلاف ریلیوں کے خوف سے وادی کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو نئی جلا بخشنے والے شہید برہان وانی کا آج 5واں یوم شہادت ہے. اس موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے. ہڑتال کی کال حریت قیادت نے دی ہے. آزادی کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکلنے والے ریلیوں کو نکالنے کے لیے وادی کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں پر جگہ جگہ قابض فوج کے پہرے لگے ہوئے ہیں. بلیٹن کے اختتام پر آپ کچھ بات کریں گے. بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارش سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی. موسم کا حال بتانے والوں نے آج رات مزید بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی ہے. لاہور میں صبح سویرے آسمان پر بادل چھائے اور بارش ہوئی. ابر رحمت برسنے سے درجہ حرارت کم ہو گیا. بارش ایبٹ آباد روڈ اور مال روڈ، لکشمی چوک، ایمبریس سمیت دیگر علاقوں میں ہوئی. بارش کے بعد آج پھر شہر میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اسٹار ایشیا نیوز اسٹوڈیو کا یہ نیوز بلیٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.